بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم ایک نئے ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں، دیٹ از دا پبلک فائنانس، سرکاری مالیات۔ ہمارے لیے یہ ٹاپک بہت اہم ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ اس سے ریلیٹڈ عام طور پہ ایک کوشچن ایگزام سے پوچھا جاتا ہے، تو ہم اپنے اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک فائنانس کیا چیز ہے۔ اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں: گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، گورنمنٹ ریونیو اینڈ گورنمنٹ ڈیٹ اینڈ اٹس مینجمنٹ از کالڈ دا پبلک فائنانس۔ یعنی پبلک فائنانس تین چیزوں کا مجموعہ ہے: سرکاری اخراجات، سرکاری آمدنی اور سرکاری قرضہ، اور اس کا جو جتنے بھی انتظامی امور ہیں اس کو کولیکٹیولی ہم پبلک فائنانس یا سرکاری مالیات کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کہاں کہاں پہ خرچ کرتی ہے اور کیا اس کے سورسز آف انکم ہے۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے دیٹ از موسٹ کلوزلی کنیکٹڈ ود دیز ٹو پوائنٹس کہ پبلک ایکسپینڈیچرز کیا ہیں اور پبلک ریونیو کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پبلک ایکسپینڈیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سو فرسٹ ٹاپک از دا ہیڈز آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر۔ جبکہ ہم کسی بھی حکومت کے اخراجات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو سب سے بڑا اور پرومیننٹ خرچہ حکومت کا نظر آتا ہے دیٹ از دا ڈیفینس ایکسپینڈیچر۔ کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے، اس کے بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے حکومت کو بڑے پیمانے پہ اس کے بارڈرز کی سیکیورٹی کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے فورسز رکھنی پڑتی ہے۔ اب ان فورسز کے ٹریننگ، ان کی تنخواہیں، ان کے لیے ویپنز، بندوقیں، اسلحہ، گولہ بارود، نہ صرف یہ بلکہ مختلف قسم کے فائٹر جیٹس، ٹینکس، شپس، مینی مور تھنگس۔ ڈیفینیٹلی یہ سب کچھ مفت میں پاسبل نہیں ہے، اس کے لیے ہیوی ایکسپینس کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک حکومت کا سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے جس پہ حکومت اپنے بجٹ کا ایک میجر پروپورشن جو ہے وہ اسپینڈ کرتی ہے۔ تو حکومت کا سب سے بڑا پہلا خرچہ جو ہے وہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے۔ دین وی ٹاک اباؤٹ دا انٹرنل سیکیورٹی۔ نہ صرف یہ کہ ملک کے بارڈرز کو باہر سے بیرونی دشمنوں سے بچانے کے لیے حکومت کو فورسز رکھنی پڑتی ہے، بلکہ ملک کے اندر بھی امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مختلف ادارے قائم کیے جاتے ہیں، جن میں پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ریزنس کا ڈپارٹمنٹ ہے یا اور اس طرح کے ادارے ہیں۔ اور انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کے لیے بھی تنخواہوں کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، ان کے رہن سہن کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، ان کی یونیفارمز ہیں، ان کے لیے گاڑیاں ہیں، ان کے لیے مختلف ایکوپمنٹس ہیں، گنز ہیں اور مختلف دیگر ضروریات زندگی ہیں جو ان کو باہم مہیا کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی حکومت کو ایک خطیر رقم جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتی ہے۔ تو حکومت کا ایک اور بڑا ایکسپینس ہمارے سامنے آیا، دیٹ از دا ایکسپینڈیچر آن دا انٹرنل سیکیورٹی۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر جو پورا انفراسٹرکچر ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، کمیونیکیشن ہے، یہ تمام کے تمام نظام جو ہے، ذرائع مواصلات اور ذرائع نقل و حمل، اس کے لیے حکومت کو ہیوج اماؤنٹ میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کے اندر نیشنل ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، ریلویز ہیں، بات کرتے ہیں پی ٹی سی ایل کی، یا جتنے بھی ہمارے پاس یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے چینلز ہیں یا موبائل فون یا سیلولر فونز وغیرہ ہیں، ان سب کے لیے حکومت کو بہت سارے اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ تو حکومت ٹرانسپورٹیشن پہ، کمیونیکیشن کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتی ہے۔ پاکستان کی نہیں، کسی بھی ملک کی حکومت کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو یہ کسی بھی ملک کی حکومت کا جو ایک اہم خرچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن، تاکہ جتنے اچھے ذرائع آمد و رفت ہوں گے، نقل و حمل کے ذرائع ہوں گے، ذرائع مواصلات ہوں گے، اتنا ہی زیادہ اس ملک کے اندر موبلٹی آف فیکٹر آف پروڈکشن بڑھ جائے گی اور بزنس ایکٹیویٹیز بڑھیں گی اور اس کی جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا۔ وی ٹاک اباؤٹ دا سول ایڈمنسٹریشن۔ اسی طرح سے ملک کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹس قائم کی جاتی ہیں جو کہ سول سرونٹس کو ہائر کرتی ہے، اور ان کا کام جو ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن قائم کرنا ہے، مارکیٹس کو سروے کرنا ہے یا اس قسم کے دیگر امور کو۔ دین وی ہیو دا جوڈیشری اینڈ کورٹس۔ ملک کے اندر جو ہے امن و امان کی صورتحال کو برقرار کرنے کے لیے عدالتیں قائم کی جاتی ہیں۔ اب عدالتوں کا ایک مکمل نظام ہے، اس کے اندر ججز ہیں، اس کے اندر جو ہے
ان کا اسٹاف ہے، بلڈنگس ہے، مینی مور تھنگس ہیں. تو ان سب کے لیے جو ہے حکومت ہی اخراجات کرتی ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو تنخواہیں دیتی ہے، بلکہ ان کے تمام انتظامی امور کے اخراجات بھی حکومت ہی برداشت کرتی ہے. اسی طرح سے ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ کو اگر ہم لیں تو ملک کے اندر ہاسپٹلس ہیں، ڈاکٹرز کو ہائر کرنا، ان کی تنخواہوں کا بندوبست کرنا، ان کے لیے علاج معالجے کے لیے جو مشینری ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ حکومت اس کو پرچیز کرتی ہے. تو یہ حکومت کا یہ بھی بڑا ایک اہم خرچہ ہے. اسی طرح سے نہ صرف یہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ، بلکہ اگر ہم ایجوکیشن کی طرف آ جائیں تو آپ گیس کیجئے کہ ملک کے اندر کتنے سکولز ہیں، کالجز ہیں، ان کے اندر کتنے ٹیچرز ہیں، ان کتنا سٹاف ہے، ان سب کی تنخواہوں کا بندوبست کرنا، ان سکولوں کے اندر جو ہے ان کی بلڈنگ کے اخراجات دینا، ان کے بجلی کے بل بھی آتے ہیں، ان کو بھی حکومت ہی پے کرتے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے مین ایکسپینڈیچرز ہیں. تو حکومت ان تمام ہیڈز کے اوپر اخراجات کرتی ہے. اسی طرح سے آج کی اس کمپلیکس دنیا کے اندر ہم اکیلے تنہا زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ روابط قائم کرنے ہوتے ہیں. ڈیلیگیٹس جاتے ہیں تو فارن افیئرس کے اوپر، فارن ریلیشنز کے اوپر ہم نے بہت زیادہ خرچ کرنا ہوتا ہے. ان کے ساتھ تعلقات بنانے ہوتے ہیں. مختلف ممالک کے اندر ہم نے اپنی ایمبیسیز قائم کرنی ہوتی ہیں. دوسرے ممالک کی ایمبیسیز ہمارے ممالک کے اندر ہوتی ہیں. ڈیلیگیٹس ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہیوج ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. بات کرتے ہیں سوشل ویلفیئر کی تو حکومت کا یہ ایک اور اہم خرچہ ہے، جس کے اندر حکومت جو ہے اپنے عوام الناس کے لیے، ان کی سوشل سیکیورٹی کے لیے، سوشل ویلفیئر کے مختلف پروجیکٹس، اسٹریٹ لائٹس ہیں یا آب رسانی کا نظام ہے یا صاف پانی مہیا کرنا ہے یا اس طرح کے دیگر غریب لوگوں کو جو ہے وہ انکم فنڈز جنریٹ کرنے ہیں. اسی طرح سے شیلٹرز پرووائڈ کرنے ہیں، اسکول کے غریب نادار بچوں کو اسکالرشپس دینے ہیں، پینشنز دینے ہیں، سو اولڈ ایج بینیفٹس دینے ہیں. تو دیز آر دا آل سوشل ویلفیئر پروجیکٹس جو حکومت جو ہے وہ رن کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ اپنے ریسورسز کا ایک اہم حصہ جو ہے، ایک اہم شیئر، کثیر شیئر جو ہے وہ اس کے اوپر اسپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے بعض اوقات ملک کے اندر کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں، کچھ شہر ہوتے ہیں، گاؤں قصبے، جہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے شہروں سے کٹ آف ہوتے ہیں. وہاں پہ ضروریات زندگی بہت اچھی نہیں ہوتی، ان کو وہاں پہنچانا. مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں تھر کا علاقہ ہے اور اسی طرح سے چولستان کا علاقہ، وہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ انتہائی پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ان کو سپورٹ کرنا، ان کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا، ان کو بیسک نیڈز آف لائف جو ہے وہ پرووائڈ کرنا، یہ سارے بھی حکومت کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو حکومت اس مد میں بھی خطیر رقم خرچ کرتی ہے. اور الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ اگر ہم بات کریں تو ان ساری باتوں کے علاوہ حکومت کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس ملک کی اکانومی کو بوسٹ کرنا، جی ڈی پی کو گرو کرنا. اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے کیپٹل فارمیشن کرنی ہے، ایکوموڈیشن کرنی ہے. تو ان تمام کے لیے حکومت انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، نئی فیکٹریز لگاتی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتی ہے، ہائیڈرو پروجیکٹس لگاتی ہے، الیکٹرسٹی یا اس طرح کے مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام جو ہے حکومت کے ہم ایکسپینڈیچرز کو اس میں شمار کر سکتے ہیں. اب دوسری طرف رخ کرتے ہیں، حکومت ان تمام اخراجات کے لیے کہاں سے حاصل کرتے؟ کیا اس کے اوپر کوئی آسمان سے جو ہے خزانہ جو ہے نازل کیا جاتا ہے یا اس کو کہیں سے جو ہے پیسہ زمین میں دفینہ مل جاتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ حکومت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے فنڈز جو ہے، اپنا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے. حکومت کے جو ریونیو ہیں اس کے کیا سورسز ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو حکومت کے، کسی بھی حکومت کی، صرف پاکستان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، تو کسی بھی حکومت کا جو سب سے بڑا سورس آف انکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیکس. اب ٹیکس کیا چیز ہے؟ ٹیکس ایک ایسی کمپلسری پیمنٹ ہے جو کسی ملک کے عوام اپنی حکومت کو ادا کرتی ہے، جس کے اگینسٹ حکومت اوور آل سوسائٹی کے لیے، اس شخص کے لیے نہیں جس نے ٹیکس پے کیا، اس کے لیے نہیں، بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے کچھ بینیفٹ پرووائڈ کرتی ہے. اور اس بینیفٹ سے وہ ٹیکس پے کرنے والا چاہے مستفیض ہو یا نہ ہو. یعنی ٹیکس ایک ایسی ادائیگی ہے جس کے بدلے میں حکومت اپنے عوام الناس کے لیے کچھ بینیفٹ پرووائڈ کرتی ہے. ٹیکس پیئر اس بینیفٹ کو اویل کرے یا نہ کرے. تو دس از دا ڈیفینیشن آف ٹیکس. اب ٹیکس کی ہم جب بات کرتے ہیں
تو یہ کسی بھی حکومت کا سب سے اہم ذریعہ آمدن ہوتا ہے. اٹ از اے کمپلسری پیمنٹ اینڈ ایوری سٹیزن از لیگلی باؤنڈ ٹو پے دا ٹیکس امپوز اپون ہم. یعنی ایک لازمی ادائیگی ہے جس کے اوپر ٹیکس امپوز کیا گیا ہے, اس کو یہ لازمی ادا کرنا ہے. ٹیکس از پیڈ بائی دا ٹیکس پیئر ٹو انیبل دا گورنمنٹ ٹو انکر سرٹن ایکسپینس ان دا کامن انٹرسٹ آف دا سوسائٹی. یہ ایک ایسی ادائیگی ہے ٹیکس پیئر ادا کرے گا اور پوری سوسائٹی کے کامن انٹرسٹ کے اوپر وہ ٹیکس کی رقم استعمال ہوگی. دا پیمنٹ آف ٹیکس بائی اے پرسن ڈز ناٹ انٹائٹل ہم ٹو ریسیو اینی ڈائریکٹ بینیفٹ فرام دا گورنمنٹ ان ریٹرن فار دا ٹیکس. جس شخص نے ٹیکس ادا کیا ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی میں نے ٹیکس ادا کیا ہے لہٰذا اس سڑک پہ چلنے کا صرف میرا حق ہے. حکومت نے اگر اس کے ٹیکس کے اماؤنٹ سے ایک پل بنا دیا ہے تو اس پل سے ٹیکس جس نے پے کیا ہے وہ بھی گزرے گا, جس نے ٹیکس پے نہیں کیا وہ بھی گزرے گا, کیونکہ یہ کامن بینیفٹ آف دا سوسائٹی کے لیے بنایا جاتا ہے. There is not relationship between the tax paid by the person and the benefits that he may receive as a result of the government expenditure. کوئی اس کے درمیان میں تعلق نہیں ہے. بات کرتے ہیں فی کی. فی یہ بھی حکومت کا ایک آمدنی کا ذریعہ ہے, لیکن یہ ٹیکس سے مختلف ہوتا ہے. ٹیکس میں تو ہم نے یہ بات کی کہ ہر وہ شخص جو ٹیکس ادا کرتا ہے یا ادا نہیں کرتا وہ حکومت کی پرووائڈڈ فیسلٹی سے جو ہے وہ بینیفٹ اٹھا سکتا ہے. لیکن فی ایک ایسی پیمنٹ ہے جو شخص ادا کرے گا حکومت کو وہی اس کا بینیفٹ لے گا. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اسکول ہے, حکومت نے ایک اسکول بنایا ہے, اس کے اندر ایک مناسب سی معمولی سی نامنل سی رقم جو ہے فیس کے طور پہ رکھی ہے, تو جو بچہ فیس ادا کرے گا وہی اسکول کے اندر پڑھے گا, جو بچہ فیس ادا نہیں کرے گا اسکول کے اندر نہیں پڑھے گا. وی ٹاک اباؤٹ دا ہاسپٹلس, سرکاری ہسپتال ہے, وہاں پہ 10 روپے کی پرچی ہے. جو شخص 10 روپے کی پرچی لے گا اس کو وہ علاج معالجے کی سہولت ملے گی, جو نہیں لے گا وہ فیس 10 روپے کی فیس نہیں دے گا اسے وہ علاج معالجے کی سہولت بھی نہیں ملے گی. تو یہ فی بھی جو ہے یہ حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. وی ٹاک اباؤٹ دا پرائسز. دیر آر سرٹین پروڈکٹس جو حکومت پرووائڈ کرتی ہے اپنے عوام کو اور اس کے بدلے میں وہ اس کی پرائس چارج کرتی ہے. حکومت بہت ساری چیزیں پروڈیوس کرتی ہے. مثال کے طور پہ ہم بات کر لیتے ہیں واپڈا کی. پاکستان میں ایک ادارہ ہے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ بجلی پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح سے حکومت پانی پرووائڈ کر رہی ہے اور اس کے بدلے میں وہ اس کی قیمت وصول کرتے ہیں. تو یہ قیمت جو ہے یہ بھی حکومت کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے. تو یہاں سے حکومت جو ہے اپنے ایکسپنس جو ہے وہ میٹ کرتی ہے. اسپیشل اسیسمنٹ, ہاں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اسپیشل اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اسپیشل اسیسمنٹ سے مراد ایک ایسی ادائیگی ہے جو پورے ملک کے لوگوں کے اوپر امپوز نہیں کی جاتی. یہ ٹیکس کی ہی آپ ایک قسم سمجھ لیجیے. یہ پورے ملک کے لوگوں کے اوپر امپوز نہیں ہوتی بلکہ ایک خاص گروپ کے اوپر امپوز کی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں اس کمیونٹی کو, اس گروپ کو جو ہے خاص فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شہر ہے جو کسی سمندر کے کنارے پہ واقع ہے اور اس سے کچھ فاصلے پہ سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے. اب جزیرے کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ کشتیوں کا سہارا لیتے ہیں شہر میں آنے جانے کے لیے. حکومت کیا کرتی ہے کہ وہاں پہ ایک برج بنوا دیتی ہے, ایک پل بنوا دیتی ہے جس سے پرٹیکولرلی اس جزیرے پہ, آئی لینڈ پہ رہنے والے لوگوں کو بینیفٹ پہنچتا ہے. تو اب حکومت پورے ملک کے اوپر ٹیکس امپوز نہیں کرے گی بلکہ اس جزیرے کے لوگوں کے اوپر ایک ٹیکس امپوز کر دے گی. اس ٹیکس کو ہم کہیں گے اسپیشل اسیسمنٹ, یعنی پرٹیکولر گروپ آف پرسنس کے اوپر ایک خاص ٹیکس امپوز کیا جاتا ہے جن کو بینیفٹ دیا جا رہا ہے. تو ان لوگوں سے جو ٹیکس لیا جائے گا اس کو ہم اسپیشل اسیسمنٹ کہیں گے. پاکستان کی بات کرتے ہیں, آپ نے عموماً آبزرو کیا ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے بل جو ہیں عام لوگوں میں, عام سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے بل سے کچھ قدرے زیادہ آتے ہیں. تو اس کے اندر ایک پرٹیکولر اماؤنٹ جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہوتی ہے. دیٹ از دا اسپیشل اسیسمنٹ. کیوں؟ ان کو کیا ایسا بینیفٹ ہے مل رہا ہے جو عام لوگوں کو نہیں مل رہا ہے؟ ان کو یہ بینیفٹ مل رہا ہے کہ ان کے پاس لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے. تو اس چیز کو چونکہ وہ انجوائے کر رہے ہیں, وہ بجلی کا تعطل کا شکار نہیں ہوتے, جبکہ گرمیوں کے دنوں میں باقی لوگ جو ہیں وہ لوڈ شیڈنگ سے سفر ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو اس لوڈ شیڈنگ کو فیس نہیں کر رہے ہیں وہ ایک پرٹیکولر اماؤنٹ میں ایک خاص قسم کا ٹیکس پے کر رہے ہیں. دیٹ از دا اسپیشل اسیسمنٹ. تو یہ حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے. وی ٹاک اباؤٹ دا فائنس. حکومت مختلف حالات میں اپنے عوام سے کچھ جرمانے وصول کرتی ہے. اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی کرائم کا مرتکب ہو جائے یا
اس کا کوئی چالان وغیرہ ہو جائے تو اس کے اوپر حکومت ایک جرمانہ عائد کر دیتی ہے. یہ جرمانے بھی حکومت کے خزانے میں جاتے ہیں تو یہ حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. گفٹس اینڈ گرانٹس، حکومت کو مختلف ممالک سے کچھ گفٹس وصول ہوتے ہیں، یا ڈیزاسٹرز کی صورت میں یا کسی بھی اور مد میں حکومت کو مختلف گرانٹس حاصل ہوتی ہیں تو یہ گرانٹس بھی حکومت کے خزانے کا حصہ بنتے ہیں، یہ حکومت کا ریونیوز بن جاتی ہیں. دین دا ڈیوٹیز کسٹم ڈیوٹیز ہیں. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، ایکسپورٹ میں انوالو ہوتا ہے، باہر کے ملک سے جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں تو اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ٹیکس عائد کرتی ہے، دیٹ از دا کسٹم ڈیوٹیز. تو یہ بھی حکومت کی آمدنی کا حصہ بنتے ہیں. عام طور پہ حکومت ان چیزوں کے اوپر ڈیوٹیز عائد کرتی ہے جو ملک کی اکانومی کے لیے بینیفیشل نہ ہو. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو وہ چیزیں جو پاکستان کی اکانومی کے لیے سوٹیبل ہیں اور پاکستان میں ریکوائرڈ ہیں اور وہ پاکستان میں آنی چاہیے تو حکومت ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز جو ہے وہ کم کر دیتی ہے تاکہ وہ ملک کے اندر آ سکے. اور ایسی چیزیں جو ملک کے بینیفٹ میں نہیں ہیں، یعنی کنزیومر پروڈکٹس ہیں، چاکلیٹس ہیں، کافی ہے، سگریٹس ہیں، تو یہ حکومت نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر آئیں تو عام طور پہ ان اشیاء کے اوپر حکومت جو ہے وہ ہیوی کسٹم ڈیوٹیز جو ہے وہ امپوز کرتی ہے. بہرحال جس طرح سے بھی ہیں تو یہ کسٹم ڈیوٹیز جو ہے یہ ملک کی اکانومی کے اندر، ملک کے ریونیو کے اندر جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. وی ٹاک اباؤٹ دا گورنمنٹ انکم فرام دا گورنمنٹ پراپرٹیز. حکومت کے پاس بہت ساری زمینیں ہوتی ہیں، پراپرٹیز ہوتی ہیں، حکومت ان کو لیز پہ دے دیتی ہے، سیل آؤٹ کر دیتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں تو ہمارے سی ڈی اے جو ہے اگر وہ ایک سیکٹر بنا کے بھی بیچ دیتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے گھر ہوں گے، ان کی کتنی پیمنٹس وصول ہوتی ہیں. تو اس طرح سے حکومت کے پاس اپنی بے بہا پراپرٹی ہوتی ہے جس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتی ہے، لیز پہ بھی دے سکتی ہے، رینٹ پہ بھی دے سکتی ہے، اور وہاں سے حکومت جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے. اسی طرح سے کسی ملک کی حکومت دوسرے ممالک کو جو ہے وہ لون بھی دیتی ہے، اسے انٹرسٹ کی وصولی ہوتی ہے، عوام کو بھی لون دیا جاتا ہے، مختلف انویسٹرز کو لون دیا جاتا ہے آن دا ٹو ارن سم پرٹیکولر انٹرسٹ. تو وہ انٹرسٹ جو ہے وہ بھی حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ بنتے ہیں اور یہاں سے حکومت کو جو ہے وہ ریونیو وصول ہوتا ہے. تو اس لیکچر میں ہم نے مختلف ہیڈز آف ایکسپینڈیچر حکومت کے دیکھے اور یہ دیکھا کہ حکومت کہاں کہاں پہ خرچ کرتی ہے اور کہاں سے کماتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.